ہے، کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ لہذا میرے بچوں، آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا کرنا پڑے کر دو۔ ہماری ساری دوڑ بس اس قبر کے کھڈے تک ہے، قبر کے گڑھے تک ہے۔ زندگی اس سے آگے شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایسی رات آئے گی وہ سمجھے گی میں نے کل بھی شاید آنا ہے، اور ایسے ہی دن رخصت ہوا ہوگا رات سے اس امید پر کہ شاید میں نے کل بھی چڑھ کے مکمل ہونا ہے۔ یہ ہوائیں شاید ایسے چل رہی ہوں گی، چاند بھی شاید ایسے ہی چمک رہا ہوگا، اور پرندے بھی گھونسلوں میں دبک گئے ہوں گے، اور لوگ بھی اپنے گھروں میں سو گئے ہوں گے۔ کوئی الارم لگا کے سوئے گا، اور کوئی کسی کو کہہ کے سوئے گا کہ مجھے اٹھا دینا، میں نے جاب پہ جانا ہے، میں نے انٹرویو پہ جانا ہے، میں نے شاپ پہ جانا ہے۔ ایسی ہی ایک رات، اللہ کی قسم کسی ایک کو نہیں پتا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے، اور اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سورج نقاب کشائی کرے گا، رات رخصت ہو کر کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں بھی آج شام مغرب میں جا کر ڈوبوں گا۔ کوے ایسے ہی لاہور کی طرف اڑیں گے صبح صبح۔ سب سے جلدی بیدار ہونے والا پرندہ کوا سب سے پہلے آپ کو فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا اور گلیوں میں اترتا نظر آئے گا۔ کوے نکلیں گے، چڑیاں نکلیں گی، عقاب جھپٹنے کو نکلے گا، شیر دھاڑنے کو نکلے گا، ہاتھی چنگھاڑنے کو نکلے گا۔ ماں بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا دیر ہوگی، اسکول جانا ہے، وین آنے والی ہے، ڈرائیور تیار ہے، جلدی جلدی ناشتہ کرو۔ وہ روٹی بنا رہی، بریڈ بنا رہی، انڈا فرائی کر رہی ہے۔ دیہات میں عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی ریڑکا، جو اس کو پنجابی میں ریڑکا کہتے ہیں، وہ دہی بلو رہی ہے، ریڑکا کو ہلا رہی ہے، اور ایک روٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے۔ ادھر صبح سویرے کھیتوں میں حالی نے ہل ڈال دیا ہے اور وہ اپنے ہل کو چلا رہا ہے، اور ادھر جلدی جلدی ایک دکاندار جھاڑو دے کر اپنی دکان کو سیٹ کر کے بیٹھنے لگا ہے، اور ایک دکاندار بیٹھ چکا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ گاہک یہ بیٹھا ہے، دکاندار یہ بیٹھا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے 10 میٹر کا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی 10 میٹر کاٹ دو۔ وہ یوں ناپ رہا ہے، تو 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، اور اسی وقت گاہک نے جیب سے وائلٹ نکالا ہے اور پیسے گننے لگا ہے کہ میں نے اس کو 2000 دینے، 4000 دینے، 5000 دینے، اور وہ یوں کینچی ڈالتا ہے کہ یہاں کینچی ہے، یہاں کہ میں نے اس کو کاٹ کے اب دینا ہے۔ منڈی میں بولی لگ رہی ہے 10 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے، اور ریڑیاں جا رہی، بادشاہی دربار سج رہا ہے، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے، حلف برداری کی تقریب ہے، اسمبلی کا اجلاس ہے، منڈیوں میں شور ہے، بازاروں میں شور ہے، ویگنوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، بچوں کا شور ہے۔ ماں بچے کے لیے نوالا تیار کر رہی ہے، ذمہ دار اپنے مٹھی میں بیج لے کر یوں لہرا کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم اور اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ دوسری جگہ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ تیسری جگہ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ چوتھی جگہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. چوتھی جگہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. پانچویں جگہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. چھٹی جگہ يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا. ہائے ہائے ہائے، یہ سب میں نے آپ کو قیامت بتائی ہے، قیامت بتائی ہے کہ وہ ایک دھماکہ، اللہ کی قسم، وہ کینچی یوں گرے گی، کاٹنے والا یوں گرے گا، کپڑا وہ اڑے گا، وائلٹ وہ جائے گا، نوٹ ادھر بکھریں گے، خریدنے والا پیچھے گرے گا، حالی کا حل ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، یہ ادھر بھاگے گا، اس کی مٹھی جو یہاں تک آئے گی وہ یوں نہیں جائے گی، وہ یوں جائے گی. اور گندم ہے یا چاول ہے، مکی ہے یا باجرہ ہے، یوں نیچے گرے گا، کسی اٹھانے والے کی کسی پیچھے اور وہ آگے. ماں سے پیاری کوئی چیز ہے، نوالا ہاتھ میں، بچے کے منہ کی طرف یہاں تک ہے، یوں ہاتھ گر جائیں گے، نوالا گرے گا، بچہ پیچھے، ماں ادھر، نوالا ادھر، مکھن کا پیڑا وہ گیا، روٹی ہاتھ میں جو بنا رہی تھی روٹی وہ گئی، توا وہ گیا، آگ وہ گئی، ماں ادھر، باپ ادھر، بھائی ادھر، بہن ادھر، بیوی ادھر، خامد ادھر، تخت اڑ گئے، تاج اڑ گئے، وزارتیں گئیں، صدارتیں گئیں، تجارتیں گئیں، منڈیاں گئیں، بازار گئے، کھیت گئے، گلیاں گئیں، محلے گئے، شہر گئے. زلزلہ، چیخ و پکار، آہ و بکا، ایک دردناک، ایک خوفناک منظر، ایک دردناک منظر. میرے رب نے کہا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پیتا نہیں، دودھ پیتا نہیں، دودھ پی رہا ہوگا بچہ، دودھ پیتا لیکن سویا پڑا ہے، نہیں نہیں نہیں، ماں فزیکلی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے اور آواز آئے گی اور بچے کو پھینک دے گی ادھر اور خود جائے گی ادھر. حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَضَعُ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ. لوگ پریشان، بے ہوش نہیں. آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا ہے، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، حیوان بھی مرے. شیر اپنی دھاڑ بھولا، سانپ اپنی پھنکار بھولا، ہاتھی اپنی چنگھاڑ بھولا، بھیڑیا اپنا غرانہ بھولا، کتا اپنی بھونک بھولا، عقاب اپنی اڑان بھولا، پانی اپنی موج بھولا، سمندر اپنی طغیانی بھولا، آبشاریں اپنا نغمہ بھولیں، بلبل اور کوئل کی کوک گئی اور نغمے گئے، پھول کی مہک گئی، پتیوں کا رنگ گیا، درختوں کے پھل گئے، پھلوں کا رس گیا، رسوں کی مٹھاس گئی. حالیہ پہاڑ سرنگوں ہوا، کاکیشیا سرنگوں ہوا، راکا پوشی، کیٹو آج ریت بن کے ہوا میں اڑے، انسان پتنگے پروانے بن کے اڑے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ایک اے ہائے بدقسمت ترین لوگ ہیں جو قیامت دیکھیں گے. اللہ 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 اللہ. ہاں خوشخبری سناؤں، قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، صرف کافر پر آئے گی. جب تک ایک مسلمان اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. سب، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی نوحہ نہیں، کوئی رونے والی نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی میت اٹھانے والا نہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے. ساری کائنات سے فارغ ہوگا وہ پہلا آسمان. آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ موت ان کا بھی طواف کرے گی. پہلا آسمان ختم، دوسرا آسمان سب فرشتے دڑم، تیسرا موت، چوتھا موت،
چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر ہے جس کا اول آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. موت. پانچواں آسمان موت، چھٹا آسمان موت، ساتواں آسمان موت. پھر صرف 8 فرشتے رہ گئے. 4 عرش کو اٹھانے والے قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، اور 4 جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. تو میرا اللہ شان بے نیازی سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اسے تو پتا ہے کون باقی ہے. اسرائیل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل. تو میرے اللہ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل موت. تو اللہ کا عرش یا اللہ ان کو تو آپ بچا لیں، یہ تو آپ کے بڑے مقرب فرشتے. یموت جبریل و میکائیل. تو میرے اللہ کی آواز آئے گی اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. جبریل بک گیا، میکائیل بک گیا. پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں. سب سے لمبے چوڑے فرشتے عرش کے ہیں. دھڑم چیونٹی کا مرنا ان کا مرنا اللہ کے لیے برابر. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ وہ اسرافیل باقی ہے اور میں باقی. اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے، منہ میں وہ بجا رہا ہے. آواز آئے گی اسرافیل مر جائے. یوں گرے گا مٹی کے تودے کی طرح، اور سور یوں ہوگا اور اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے چھت میں بلب لگتا ہے، یوں لگ جائے گا. اب اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل میں لگ پتے گئے بھی ہن میری باری بھی آ گئی. اج بچتا میں بھی کوئی نہیں ہے. ہو گئی ٹنگاں دڑ 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 دڑ. کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو بس تیرا غلام ہی باقی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی. اللہ اکبر. مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق. اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا. زمین آسمان تو ٹوٹ چکے ہوں گے نا. اگر زمین آسمان قائم ہوتے تو اس کی چیخ پر 7 زمین آسمان پرزے ہو جاتے. اتنی بڑی چیخ مارے گا. دھڑم. ایک اکیلا جو ہمیشہ اکیلا، آج بھی اکیلا اور پھر بھی اکیلا. کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کون؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. کون؟ له ما في السماوات وما في الأرض. کون؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. کون؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. کون؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. کون ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. کون ہے؟ ولا يؤوده حفظهما. کون ہے؟ وهو العلی العظیم. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، مارتا ہے، لینے سے پاک ہے، دیتا ہے، کھلانے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سلاتا ہے، ذوق سے پاک ہے، طاقتور، مکان سے پاک ہے، لا مکان، زمان سے پاک ہے، لا زمان، ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ الصمد، نسل حسب نسب سے پاک ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں. وکبرہ تکبیرا، وکبرہ تکبیرا. اسی رب کی بڑائی کا بول بول،
اسی رب کو مدد کے لیے پکار، مرنے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس سے فرمایا، ارے میرے چچا کے بیٹے، اے غلام، یا غلام، اے غلام، اے نوجوان بچے، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، کہ وہی کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نصیر ہے، علیم ہے، ولی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، اسی ایک کی شہنشاہی ہے۔ سب مر گئے، میرا اللہ کہے گا اب سنو، من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھائی میرے سامنے، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر دوبارہ آواز آئے گی، من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری آواز، من کان لی شریکا فلیأتی۔ پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں شہنشاہ، الملک للہ، میں ہوں بادشاہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس، پاکیزہ، سلام، سلامتی والا، مومن، امن دینے والا۔ پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں چھا جانے والا، میں ہوں عزتوں والا، میں ہوں جبروت والا، میں ہوں تکبر والا۔ اے بچو، تکبر سے بچنا، کبھی ایڑی مار کے نہ چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، اپنی عہدوں سے، فیکٹریوں بغلوں سے دھوکے نہ کھانا۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اہون علی اللہ من کلب او خنزیر، اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرشوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، اس ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، جو جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹھا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو بڑے بڑے روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا،
ثم یخرجکم اخراجا، پھر تم اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو، اللہ کے واسطے آخرت برباد کر کے نہیں، ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو۔ اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ارے پاگلو تمہارے لیے ہے، ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا، کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کے آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری، میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر ایک اور آواز آئے گی۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا، چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو، اسرافیل سور پکڑائے گا، سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے، اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے کھرب ہا کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنکھیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے، 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب۔ پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے۔ واقترب الوعد الحق، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان۔ اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ ہائے، پھر ہانکا جائے گا ننگے بدن،
کیا مرد کیا عورت، میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گے، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا۔ علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ۔ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں۔ آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ وہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں گے؟ ایک عورت مصلے پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا۔ لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج، زکوٰۃ، عمرے، تبلیغیں بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامند سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَقِيَ شَقَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی لگے گا، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، بس پھر فرشتے جھپٹا ماریں گے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی، ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اے یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، اے یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟
اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلاباسیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوئے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مرد یا عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، لا تشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا، آپ بھی ڈگری لیتے ہو، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے، ہو چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جا جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے۔ ہاں یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، ہاں اقرؤ کتابیہ۔ وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی، اقرؤ کتابیہ۔ وہ کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر، اقرؤ کتابیہ، یہ پڑھو تو صحیح۔ تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او میرے بھائی، او میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی، لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے توق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا۔ آج یہ میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو